آج امت مسلمہ کا وجود لہو لہو ہے اور اربوں مسلمانوں کے دلوں پر وہ زخم لگا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر غیرت مند کلمہ گو مسلمان اس کا وجود اس سے سوال کر رہا ہے کہ آخر ہم نے یہ پاکستان کس لیے حاصل کیا؟ ہمارے بزرگوں نے جو لازوال قربانیاں دے کر یہ مملکت خداداد پاکستان حاصل کیا، یہ کس لیے حاصل کیا؟ آج ہر مومن مسلمان کا وجود اس سے سوال کر رہا ہے کہ ہم نے یہ ملک پاکستان کس لیے حاصل کیا تھا؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ کیا یہ ملک ہم نے قربانیاں دے کے اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اسی ملک پاکستان جو کلمے کے نام پر بنا ہے، اس ملک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے ٹی ویوں پر چلا دیے جائیں؟ گستاخان رسول کی تو یہ تو بڑی دیر سے تمنا رہی ہے کہ وہ اسلام پر حملہ کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر مسلمانوں کی غیرت کو للکاریں۔ یہ تو عالم کفر کی بڑی دیرینہ خواہش رہی ہے، لیکن جب بھی اسلام دشمنوں نے ایسا کوئی قدم اٹھایا، ناپاک سازش کی، تو رسول اللہ کے غلاموں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ امت مسلمہ ہمیشہ ان کے خلاف سراپا احتجاج بنی، لیکن ظلم عظیم یہ ہے اور ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ آج یہی کچھ مملکت خداداد وہ پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا، یہ اسی ملک میں یہ کچھ ہو گیا۔ یہ گھنونی سازش اور جسارت ہمارے ملک پاکستان میں جیو میڈیا نیٹ ورک کی اسکرین پر کر دی گئی۔ حالانکہ یہ تو وہ ریاست ہے جو رسول اللہ کے نام پر بنی، جو کلمے کے نام پر بنی۔ اسی ریاست پاکستان میں تاجدار کائنات کے خاکے چلا کر مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی حیثیت سمجھا لئی، اپنی بیٹی دی حیثیت تو پتہ ہے، ماں دی حیثیت تو پتہ ہے، یار تو انہیں سمجھ کوئی نہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے کیا؟ ہسانو ہر روز یہ تقریریں کرنی پہنیاں۔ بس کرو، تقریریں اب بہت ہو چکی، اس مسئلے کو سمجھو۔ بس حضور کی بات آئے، سارے مسائل علیحدہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہر چیز سے علیحدہ ہے۔ یا رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں مصلحتوں کے کفن پھاڑ کر غیرت ایمانی کو بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر آنچ آ جائے تو پھر ایک کلمہ گو کے پاس کھونے کے لیے اور باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ غفلت کی مہیب نیند میں سوئے ہوئے، باطل کے اشاروں پر ناچنے والے اور یہود و نصارہ کی خوشنودی کو اپنا مقصد حیات سمجھنے والے اگر آج بھی اس معاملے کی حساسیت سے کچھ نہ سمجھیں تو پھر وہ تاریخ کا وہ عبرتناک واقعہ یاد کریں کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے بستر مرگ پہ لیٹا ہوا تھا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرانے کھڑے ہو کر جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے روکا نہیں تھا کہ یہودیوں کی محبت دل میں نہ رکھ۔ یہودیوں کی یہی اندھی محبت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو منافقت کے اس اندھیرے غار تک لے گئی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ یاد رکھو، یہ گستاخانہ خاکے تیار کرنا اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا یہودیوں کی ایک قدیم اور گہری سازش ہے جس پر وہ روز اول سے کام کرتے آ رہے ہیں۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا عبداللہ بن ابی کا؟ بظاہر تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، لیکن وہ جو یہودیوں کی محبت اس کے دل میں تھی وہ اس کو اس مقام تک لے گئی کہ اس کی بخشش ممکن ہی نہ رہی۔ اور اس عبداللہ بن ابی کے لیے پھر اس محبت، وہ جو یہودیوں کی محبت اس کے دل میں تھی، اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے لیے جہنم کا ابدی فیصلہ ہوا۔ یہ ایسا نازک ترین مسئلہ ہے کہ اگر آج بھی اس مکار دشمن کی محبت میں اس کی خوشنودی کے لیے یا چند ٹکوں کے عوض دنیاوی پیسے کی خاطر اگر کوئی اس مجرم میڈیا چینل جیو کا دفاع کرے گا
وہ خود سوچے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہی کے کس ہولناک دہانے پر لے کر جا رہا ہے۔ ایک طرف ذلت آمیز اور عبرتناک انجام ہے، تو دوسری طرف سچی محبت اور غیرت ایمانی کا وہ لازوال نمونہ ہے، جسے دیکھنے کے لیے آئیے تاریخ اسلام کے اس خون رلا دینے والے منظر پر چلتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے میدان میں صحابی رسول حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور، نیزوں اور تلواروں کے 70 گھاؤ کھائے ہوئے، خون میں لت پت اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، اس نزع کے عالم میں جب دوسرے صحابی نے پہنچ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا، ان کا حال پوچھا، تو انہوں نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو سمیٹا اور سمیٹتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے ایسا جگر سوز اور ایمان افروز پیغام دیا جو قیامت تک کے مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے انصار بھائیوں، اگر اللہ کے رسول کی شان اقدس پر کوئی آنچ آ جائے، ان کی ناموس پر حرف آ جائے، اور تم میں سے ایک آنکھ بھی جھپکنے والی زندہ باقی بچ جائے، تو یاد رکھنا بروز قیامت بارگاہ الہی میں تمہارا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ 70 زخم لگے میدان احد وچ حضرت طلحہ نو اینکر 70 زخم تے ایتھے ساری تسی عاشق رسول ہو، تے جدوں کبھی آؤ باہر آؤ تے کہندے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے ہن سون لگا، ہن حضور دی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی۔ تساں جے کوئی ٹائم دیتے ہوندے تے حضور دے خاکے کافراں بنانے سن۔ بعض اٹھو بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ہن ساتھ دیو ہاں جی۔ ذرا صدمے کی گہرائی اور معاملے کی سنگینی دیکھیے کہ ایک صحابی رسول وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تو مر رہا ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا، میری جائیداد کا کیا بنے گا۔ نہیں 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 نہیں، ان کا ایک ہی مقصد حیات ہے کہ آقا تیری عزت و عظمت پہ کٹ جانا ہے، قربان ہو جانا ہے۔ تو وہ یہی درس دے رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا، اگر ایک بھی جھپکنے والی آنکھ باقی ہوئی اور آقا کی ناموس پہ آنچ آ گئی تو تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ قربان جائیں صحابی رسول کی محبت رسول پر، آقا کے ساتھ وفا پر، کہ آخری وقت میں بھی وہ ناموس رسالت پر مر مٹنے کا درس دے رہے ہیں۔ اگر آج اس پیغام کو سن کر بھی ہماری غیرت ایمانی نہ جاگی تو پھر ہم کس منہ سے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے جی یہ جذباتی لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں جذباتی کہہ کے رد کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن کیا تم غیروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی مصلحت پسندانہ باتیں کر کے ان مغربی آقاؤں سے داد وصول کرنا چاہتے ہو جنہیں قرآن نے تمہارا ازلی دشمن پکارا ہے؟ ہماری بات کو رد کرنا ہے تو بڑے شوق سے کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی بات تو سنو جو محدثین کے تاجدار ہیں، جو دین کے عظیم الشان ستون ہیں، جن کی جلالت علمی اور ولایت پر کائنات کے کسی مسلمان کو کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں۔ مسجد نبوی شریف کے مسند نشین امام دار الہجرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تاریخی اور غیرت ایمانی سے لبریز فتویٰ ابد تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا تھا کہ ساری امت مر جائے اگر وہ حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتی، پھر اس امت کے زندہ رہنے کا کوئی بھی جواز، اس کو زندہ رہنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ یہ وہ کائناتی سچائی ہے جس پر ہمیں خاموش رہنے اور مصلحتوں کے پردے ڈالنے پر خود اپنے آپ سے، اپنی روح سے شرم آنی چاہیے۔ جب امام دار الہجرت کا یہ دو ٹوک موقف ہمارے سامنے ہے تو اب اس سنگین جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے جیو میڈیا نیٹ ورک کی جانب سے ایک منافقانہ معذرت نامہ جاری کیا جاتا ہے، اور یہ لنگڑا لولا عذر معذرت نامہ جاری کر دیا جاتا ہے تاکہ عوام کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو نادانستہ طور پر ہوا یا محض ایک اتفاقی لغزش تھی، لیکن ذرا میڈیا ہاؤسز کے مروجہ قوانین اور کسی بھی ریکارڈڈ پروگرام کی تیاری کے مراحل کو تو دیکھو۔ یہ کوئی لائیو ٹرانسمیشن یا اچانک لائیو شو میں ہونے والی خطا نہیں تھی،
بلکہ یہ ایک پہلے سے تیار کردہ باقاعدہ ریکارڈ شدہ اور ایڈٹ شدہ پروگرام تھا۔ میڈیا انڈسٹری کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ایک ریکارڈڈ پروگرام نشر ہونے سے پہلے پروڈکشن، پوسٹ پروڈکشن، ایڈیٹنگ اور پھر کوالٹی کنٹرول اور سنسرشپ کے کئی سخت ترین فلٹرز اور تہوں سے گزرتا ہے۔ اتنے مانیٹرنگ اور اسکریننگ کے مراحل کے بعد بھی اس بدترین اور ناپاک جسارت کا جیو میڈیا نیٹ ورک کی اسکرین سے باقاعدہ ٹیلی کاسٹ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی معذرت محض ایک ڈھونگ ہے۔ یہ کوئی نادانستہ غلطی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی باقاعدہ منصوبہ بند منظم مجرمانہ سازش ہے۔ شریعت محمدی کا قانون اور ریاست پاکستان کے آئین کا تقاضا یہی ہے کہ اس سنگین اور ناقابل معافی جرم پر جیو کا لائسنس 15 دن کے لیے نہیں مستقل منسوخ کیا جائے اور اس کے دفاتر کو سیل کیا جائے اور اس فتنہ پرور نیٹ ورک پر ہمیشہ کے لیے مکمل اور ابدی طور پر پابندی عائد کی جائے۔ جب کفر اور ایمان کا یہ مارکا واضح ہو چکا تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مصلحتوں کے جھوٹے خول سے باہر نکلیں اور عملی میدان میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب صرف زبانی مذمت کا وقت نہیں بلکہ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے۔ ہر غیرت مند مسلمان اس جیو نیٹ ورک کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرے۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دفتر سے، اپنے گھر سے، اپنی دکان سے، اپنے مکان سے اس جیو نیٹ ورک کو نکال باہر پھینکیں، اس کا مکمل بائیکاٹ کریں اور اس کو مسترد کر کر بتائیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، آج بھی اپنے آقا کی عزت پہ پہرا دے رہے۔ دوسری طرف ہم ریاست پاکستان کے مقتدر اداروں، حکومت اور ملک کی اعلیٰ عدلیہ کو ابلاغی قوانین کے تحت واضح طور پر مخاطب کرتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ جیو میڈیا مالکان سمیت اس گھناؤنی سازش میں ملوث تمام افراد کو فوری طور پر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، ان کا کڑا احتساب یقینی بنایا جائے۔ اس نیٹ ورک کا لائسنس 15 دن کے لیے نہیں مستقل منسوخ کر کے ان کے دفاتر کو فوری طور پر سیل کیا جائے۔ اگر 15 دن کے لیے یا مخصوص مدت کے لیے آپ اس کو بند کریں گے تو کوئی بھی غیرت مند مسلمان اس کو کسی صورت کبھی بھی قبول نہیں کرے گا اور اس سنگین جرم کے اصل مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر انہیں عبرتناک سزا دی جائے۔ اگر اس معاملے میں ذرا برابر بھی لچک دکھائی گئی یا مصلحت پسندی سے کام لیا گیا تو اسے غیرت ایمانی کے سراسر منافی سمجھا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ کائنات کے کسی بھی حقیقی عاشق رسول کو یہ مصلحت پسندی کسی بھی صورت ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہوگی۔ ہم ملک بھر کے غیور علماء، خطباء، مدرسین، مشائخ اور تمام مقتدر رہنماؤں سے دست بستہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ محراب و منبر سے اس مجرمانہ سازش کے خلاف کلمہ حق بلند کریں اور امت کی صحیح سمت میں رہنمائی فرمائیں۔ اس سلسلے میں اس آنے والے جمعۃ المبارک 3 جولائی 2026 کو تمام مسلمان اور عاشقان مصطفیٰ اپنا بھرپور اور تاریخی احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ باطن پہ یہ واضح ہو جائے کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر آج ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر خاموش رہے تو کل قیامت کے دن ہمارے پاس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کے لیے کوئی منہ نہیں ہوگا۔ آئیے اپنے دلوں کی دھڑکنوں اور رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو گواہ بنا کر یہ عہد کریں کہ جب تک سانس باقی ہے ہم ناموس رسالت پر پہرا دیتے رہیں گے، عزت رسول پہ پہرا دیتے رہیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عشق مصطفیٰ کا یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی مصلحت ٹھہر نہیں سکتی
اور اسی جذبے کے ساتھ ہم انشاءاللہ باطل کے ہر ایوان کو لرزا کر دم لیں گے